خوش آمدید۔ آج ہم ایک بہت ہی ذاتی اور شاید کچھ لوگوں کے لیے ایک تکلیف دہ سوال کا جائزہ لیں گے۔ جی۔ جب نجات کا وقت آتا ہے تو کیا خاندان کی ضمانت ہوتی ہے؟ کیا قریب ترین رشتہ آپ کو بچا سکتا ہے؟ اور اگر نہیں تو آخر وہ کون سی لکیر ہے جسے پار کرنے پر آپ کا سب سے قریبی ساتھی بھی پیچھے رہ جاتا ہے؟ یہ سوالات انسانی تاریخ جتنے پرانے ہیں، اور آج ہمارے سامنے جو ماخذ ہے وہ ان سوالات کے بالکل مرکز میں ہے۔ بالکل۔ یہ قرآن مجید کی سورۃ الاعراف کی ایک بہت ہی مختصر آیت ہے، آیت نمبر 83۔ لیکن اس کے چند الفاظ میں ایک پوری داستان، ایک المیہ اور ایک بہت گہرا اصول چھپا ہوا ہے۔ جی ہاں۔ ہمارا مقصد آج اسی ایک جملے میں غوطہ لگانا ہے اور اس میں چھپی معنی کی تہوں کو کھولنا ہے۔ آیت یہ ہے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ، یعنی بس ہم نے اسے اور اس کے گھر والوں کو بچا لیا سوائے اس کی بیوی کے، وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھی۔ ایک ہی سانس میں نجات اور تباہی دونوں کی کہانی۔ آئیے اسے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، اس آیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں اس کا پس منظر ذہن میں رکھنا ہوگا، جو کہ حضرت لوط علیہ السلام اور ان کی قوم کا ہے۔ ایک ایسا معاشرہ جو اپنی اخلاقی حدود پار کر چکا تھا۔ جی، اور اب خدائی عذاب کی زد میں تھا۔ تو اس تباہی کے بیچ میں سے ایک بچاؤ کی کارروائی ہو رہی ہے۔ تو آئیے اسی بچاؤ کی کارروائی سے شروع کرتے ہیں۔ آیت کا پہلا حصہ ہے فَأَنْجَيْنَاهُ، بس ہم نے اسے بچا لیا۔ اس میں جو لفظ انجائے نہ ہے یہ بہت طاقتور لگتا ہے۔ یہ ایسا نہیں کہ وہ بچ گیا، بلکہ ہم نے بچایا۔ اس میں ایک ارادہ، ایک طاقت نظر آتی ہے۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا۔ یہاں فعل کا صیغہ جمع متکلم یعنی ہم ہے، جو براہ راست خدائی عمل کی طرف اشارہ ہے۔ اچھا، یہ کوئی حادثاتی بچاؤ نہیں ہے، نہ ہی یہ کسی انسان کی اپنی کوشش کا نتیجہ ہے۔ یہ ایک سوچا سمجھا دانستہ فیصلہ ہے جو کائنات کی سب سے بڑی اتھارٹی کی طرف سے کیا جا رہا ہے۔ بالکل۔ یہ لفظ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ کوئی معمولی واقعہ نہیں، بلکہ ایک الہی مداخلت ہے۔ اس میں ایک شان اور حتمیت ہے۔ اور یہ مداخلت صرف ایک شخص کے لیے نہیں تھی۔ آیت آگے کہتی ہے وَأَهْلِهُ، اور اس کے گھر والوں کو۔ اس سے کہانی کا دائرہ وسیع ہو جاتا ہے۔ یہ ایک فرد کی نہیں، ایک گروہ کی نجات ہے۔ لیکن یہاں اہل سے کیا مراد ہے؟ کیا یہ صرف بیوی بچے اور خون کے رشتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے۔ دیکھیں، عربی زبان میں اہل کا لفظ صرف خاندان تک محدود نہیں ہے۔ اچھا، اس کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ اس میں وہ لوگ بھی شامل ہوتے ہیں جو نظریاتی طور پر، روحانی طور پر یا عقیدے کی بنیاد پر آپ کے ساتھ جڑے ہوں۔ جیسے ہم کہتے ہیں اہل علم۔ جی، یا اہل فن۔ تو یہاں یہ اشارہ ملتا ہے کہ جنہیں بچایا جا رہا ہے ان کی بنیاد صرف خاندانی تعلق نہیں، بلکہ مشترکہ عقیدہ اور وفاداری ہے۔ یعنی وہ سب جو حضرت لوط کے پیغام پر ایمان لائے، وہ ان کے اہل میں شمار ہوئے۔ بالکل، یہ تو بہت دلچسپ بات ہے۔ یعنی نجات کا معیار خون کا رشتہ نہیں، بلکہ نظریاتی وابستگی ہے۔ جی، اس سے تو خاندان کا تصور ہی بدل جاتا ہے۔ یہ ایک روحانی خاندان بن گیا۔ لیکن اگر اہل میں نظریاتی ساتھی بھی شامل ہیں تو یہ بات اور بھی زیادہ حیران کن اور چونکا دینے والی ہے۔ جی، کہ اس گروہ میں سے جس شخص کو نکالا گیا وہ کوئی دور کا پیروکار نہیں، بلکہ سب سے قریبی رشتہ دار تھا، اس کی اپنی بیوی۔ الا امرأتہ، سوائے اس کی بیوی کے۔ یہ جملہ تو جیسے کہانی میں ایک دھماکہ کرتا ہے۔ بالکل، یہ اس آیت کا ڈرامیٹک موڑ ہے۔ پہلے آپ کو ایک اجتماعی نجات کی خوشخبری دی جاتی ہے، ایک گروہ جو محفوظ ہے، اور پھر فوراً ہی بغیر کسی وقفے کے، بغیر کسی وقفے کے، الا یعنی سوائے کا لفظ ایک تیز تلوار کی طرح آتا ہے اور اس گروہ کے دل سے ایک فرد کو کاٹ کر الگ کر دیتا ہے۔ یہ محض ایک استثناء نہیں ہے، یہ تو ایک بہت بڑا بیان ہے۔ لیکن اسی لمحے اس پیغمبر کو یہ بھی دکھا رہا ہے کہ اس کی اپنی شریک حیات، جس کے ساتھ اس نے زندگی گزاری ہوگی، وہ اسی عذاب کا حصہ بنے گی۔ اس میں ایک بہت گہرا ذاتی دکھ اور المیہ بھی تو ہے۔ وہی تو یقیناً ہے، اور قرآن اس انسانی پہلو کو نظر انداز نہیں کرتا۔ یہ اس حقیقت کو پوری سختی اور ایمانداری سے بیان کرتا ہے۔ اچھا، یہ ہمیں اس تصور سے دور لے جاتا ہے کہ نیکی متعدی ہوتی ہے،
یعنی کہ اگر آپ کسی نیک شخص کے قریب ہیں تو آپ خود بخود نیک اور محفوظ ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ یہ آیت کہتی ہے کہ نہیں، روحانی حیثیت اور نجات ایک انتہائی ذاتی معاملہ ہے، یہ کسی سے ادھار نہیں لی جا سکتی۔ ہر فرد کو اپنے اعمال، اپنے عقائد اور اپنی وفاداریوں کی بنیاد پر پرکھا جائے گا۔ جی بالکل۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر وجہ کیا تھی؟ ایسی کیا بات تھی کہ بیوی جیسا قریبی رشتہ بھی اسے بچا نہ سکا؟ آیت اس کا جواب دیتی ہے، لیکن جواب بھی ایک پہیلی جیسا لگتا ہے۔ کینت من الغابرین۔ وہ پیچھے رہ جانے والوں میں سے تھیں۔ یہاں پیچھے رہ جانے کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ چلتے ہوئے تھک کر پیچھے رہ گئی تھی یا اس کا کوئی گہرا استعاراتی مطلب ہے؟ یہی اس آیت کی روح ہے۔ دیکھیں، لفظ الغابرین کا مصدر غبرہ ہے۔ اس کا ایک مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا گزر جانا اور اس کے پیچھے جو باقیات رہ جائیں، جیسے دھول یا گرد۔ اچھا، جیسے قافلہ گزر گیا اور پیچھے گرد رہ گئی۔ بالکل۔ تو اس کا مطلب صرف جسمانی طور پر پیچھے رہ جانا نہیں ہے، بلکہ یہ نظریاتی، روحانی اور جذباتی طور پر پیچھے رہ جانے کی بات ہے۔ مطلب یہ کہ جب اس کے شوہر اور باقی اہل ایمان ایک نئی سمت میں، ایک نئے مستقبل کی طرف آگے بڑھ رہے تھے، وہ اپنی سوچ، اپنی ہمدردیوں اور اپنی وفاداریوں میں وہ پرانی دنیا میں ہی کھڑی رہی، طریقوں کے ساتھ ہی کھڑی رہی۔ اوہو، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جسمانی طور پر شاید اپنے شوہر کے ساتھ نکلنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن اس کا دل اور دماغ وہیں اپنی پرانی قوم کے ساتھ اٹکا ہوا تھا۔ بالکل، وہ آگے نہیں بڑھنا چاہتی تھی۔ اس کی وابستگی اپنے شوہر کے پیغام کے ساتھ نہیں، بلکہ اس تباہال معاشرے کے ساتھ تھی۔ جی، وہ ان لوگوں کے ساتھ تھیں جن پر عذاب آنا تھا، نہ صرف جگہ کے لحاظ سے بلکہ سوچ، ہمدردی اور وفاداری کے لحاظ سے بھی۔ وہ ان کے گناہوں میں شاید براہ راست شریک نہ ہو، ممکن ہے نہ ہو، لیکن وہ ان کے طرز زندگی اور ان کی سوچ سے راضی تھیں۔ اس نے خود کو ان سے الگ نہیں کیا۔ تو جب اس قوم پر عذاب آیا تو اس کا انجام بھی وہی ہوا جس گروہ کے ساتھ اس نے نظریاتی طور پر خود کو جوڑ رکھا تھا۔ بالکل۔ یہ بات تو سوچنے پر مجبور کرتی ہے۔ مطلب یہ کہ وہ عورت آخری دن عذاب کو دیکھ کر پیچھے نہیں رہی، نہیں، میں پہلے ہی بہت پیچھے رہ چکی تھی۔ اس کا انجام تو صرف اس اندرونی حقیقت کا ایک بیرونی ثبوت تھا۔ آپ نے اس آیت کے ایک اور اہم لفظی نقطے کو پکڑ لیا ہے۔ آیت میں کانت کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ کانت عربی میں کانا ماضی استمراری یعنی پاسٹ کنٹینیوس ٹینس کو ظاہر کرتا ہے، یعنی وہ تھی۔ اچھا، یہ نہیں کہا گیا کہ وہ ہو گئی۔ جی، سارت نہیں کہا گیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اس کی ایک مستقل حالت تھی، یہ کوئی اچانک ہونے والا واقعہ نہیں تھا۔ اس کی اندرونی کیفیت اور اس کے نظریاتی جھکاؤ نے اسے عذاب کے نازل ہونے سے بہت پہلے ہی پیچھے رہ جانے والوں کی صف میں کھڑا کر دیا تھا۔ تو اس کا جسمانی انجام تو بس اس کی روحانی حقیقت کا ایک ظہور تھا؟ بالکل۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ یعنی ہمارا انجام ہمارے آخری لمحات کے عمل سے نہیں، بلکہ ہماری زندگی بھر کی سمت، ہماری بنیادی وفاداریوں سے طے ہوتا ہے۔ اور ہمارے انتخاب سے۔ وہ پیغمبر کی بیوی تھی، یہ اس کی سماجی حیثیت تھی، لیکن اس کا دل اپنی قوم کے ساتھ تھا، یہ اس کا ذاتی انتخاب تھا۔ اور جب فیصلے کا وقت آیا تو اس کے ذاتی انتخاب نے اس کی سماجی حیثیت کو بے معنی کر دیا۔ جی، اور یہی انفرادی جواب دہی کا اصول ہے۔ بالکل، یہ آیت ہر قسم کی روحانی اقربا پروری کو مسترد کرتی ہے۔ یہ کہتی ہے کہ آپ کس کے بیٹے ہیں، کس کی بیوی ہیں، یا کس قوم سے تعلق رکھتے ہیں، یہ سب ثانوی چیزیں ہیں۔ بنیادی سوال یہ ہے کہ آپ خود کیا ہیں، آپ کے عقائد کیا ہیں، آپ کی حتمی وابستگی کس کے ساتھ ہے، آپ کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔ تو اگر ہم اب تک کی گفتگو کو سمیٹیں، ایک خدائی بچاؤ کا عمل ہے جو ایک پورے گروہ کے لیے ہے، اور اس گروہ کی بنیاد مشترکہ عقیدہ ہے۔ جی، پھر اس گروہ کے اندر سے، اس کے مرکز سے ایک سب سے قریبی فرد کو الگ کر دیا جاتا ہے۔ اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ اس سے آخری لمحے میں کوئی غلطی ہوئی، بلکہ یہ کہ اس کی بنیادی وفاداری ہی کہیں اور تھی۔ اس کی پوری زندگی کی سمت ہی غلط تھی۔ بالکل۔ اگر ہم اسے ایک بڑے تناظر میں دیکھیں تو یہ آیت انفرادی ذمہ داری پر ایک بہت ہی طاقتور تبصرہ ہے۔ یہ روحانی تقدیر کو سماجی حیثیت سے الگ کر دیتی ہے۔ مکمل طور پر الگ کر دیتی ہے۔ پیغمبر کی بیوی ہونا خود بخود نجات کا ٹکٹ نہیں بن سکا۔ آخر میں اس کے اپنے اعمال، اس کے اپنے عقائد اور اس کی اپنی حتمی وابستگی نے ہی اس کے انجام کا تعین کیا۔ یہ واقعی حیران کن ہے کہ چند الفاظ میں
ایمان، خاندان، معاشرہ، وفاداری اور ذاتی انتخاب کی اتنی پیچیدہ کہانی بیان کر دی گئی ہے۔ یہ نجات اور تباہی کی کہانی ہے، لیکن اس کے مرکز میں ایک عورت کا انتخاب ہے۔ جس نے آگے بڑھنے کے بجائے پیچھے رہنا پسند کیا۔ جی، اور یہ ہمیں غور و فکر کے لیے ایک بہت اہم خیال دیتی ہے۔ آیت کسی کے انجام کا فیصلہ اس بنیاد پر نہیں کرتی کہ وہ کس سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ اس بنیاد پر کرتی ہے کہ وہ روحانی اور نظریاتی طور پر کس کے ساتھ ہونے کا انتخاب کرتا ہے۔ یہ تعلقات کے بارے میں نہیں بلکہ وابستگی کے بارے میں ہے۔ کا مرکز ایک ایسی شخصیت ہے جو پیچھے رہ گئی۔ یہ میرے ذہن میں ایک آخری سوچ کو جنم دیتا ہے۔ کسی نئے عقیدے، کسی نئی سچائی کے ساتھ آگے بڑھنے اور کسی پرانے ماضی یا قوم سے جڑے رہنے میں حقیقی فرق کیا ہے؟ خاص طور پر تب جب وہ پرانی وابستگی آپ کو تباہی کی طرف لے جا رہی ہو۔ اپنی برادری سے وفاداری اور ایک اعلیٰ سچائی سے وفاداری کے درمیان وہ نازک حد کہاں کھینچی جاتی ہے؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جو ہر دور میں ہر انسان کے لیے متعلقہ رہا ہے۔ جی، یہ آیت ہمیں یہی سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم جسمانی طور پر کہاں ہیں۔ یہ اتنا اہم نہیں جتنا یہ کہ ہم ذہنی اور روحانی طور پر کس کے ساتھ کھڑے ہیں۔